بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں زکوٰۃ پر، بالخصوص اس کے نظام پر۔ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں نا اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے، تو آ جا کے ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، اور بالکل ہے، اور اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد ہی یہ زکوٰۃ ہے۔ آگے ذرا تھوڑی سی الگ سی بات ہے کہ ہم نے 2.5% تک اس کو مخصوص کر دیا، حالانکہ جو بھی دے رہا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ جو بھی بندہ جو کچھ بھی دے رہا ہے وہ زکوٰۃ میں آئے گا۔ اس کا جو زکوٰۃ کا مقصد ہے وہ جو دے رہا ہے وہ پورا کرے گا، یعنی کہ زکوٰۃ دینے کا مقصد تزکیہ نفس ہے، تو جو دے گا وہ تزکیہ نفس اس کا آٹومیٹیکلی ہوتا جائے گا، ہو جائے گا۔ موضوع نہیں، بات صرف کرنا چاہتا ہوں سسٹم پر کہ زکوٰۃ کا نظام کیا ہے۔ فرض تو ہے، ٹھیک ہے، دیتے بھی ہیں کچھ لوگ۔ ایک یہ ہے ہمارے پاس اسلام کا جو کہتے ہیں ہم زکوٰۃ ہے۔ دوسرا ہے وہ یہودیوں کا نظام سرمایہ داری جو دنیا میں رائج ہے، وہی چل رہا ہے، پاکستان میں وہی چل رہا ہے، اسی کے تحت ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں ٹیکس کا نظام، اس کو ٹیکس کہتے ہیں، جو ان کا ٹیکس ہے، جی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جس کو یہ ٹیکس نہیں، حالانکہ ان دونوں کے زکوٰۃ کے اور ٹیکس کے مقاصد ایک ہی ہیں۔ دونوں کا مقصد امور سلطنت کو چلانا ہے، فلاحی ریاست بنانا ہے، غریبوں کی بحالی ہے، فلاح ہے، دونوں کا۔ مگر آپ ذرا یہ اندازہ لگائیں، جو ان کا یہودیوں کا نظام ہے اس میں ٹیکس کا نظام کتنا شفاف ہے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ وہ کافر ہیں لیکن ان کا نظام دیکھیں آپ کتنا شفاف ہے، کتنے شفاف طریقے سے وہ کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو ایک جگہ پہ آتا ہے، وہاں سے وہ خرچ ہوتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کچھ بھی جن پر خرچ ہو رہا ہے کہ وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، سید ہے، مسجد ہے، مندر ہے، نہیں، وہ ہر ایک کی فلاح بہبود کے پر استعمال ہو رہا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے نظام۔ تو دنیا میں ہمیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، نظام کے حوالے سے، نظام لینے کے حوالے سے۔ یہ دنیا اتنی اب ڈیولپ کر چکی ہے اور بھی پتہ نہیں کتنی کر جائے گی، بہت کر جائے گی۔ ہماری زندگی میں اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ جو بندہ سوچ نہیں سکتا تھا، کبھی خیال نہیں آتا تھا ایسا۔ تو ان کا نظام تو بہت ہر چیز کا بنا بنایا نظام دنیا میں، کوئی نہ کوئی ملک کسی نہ کسی چیز میں اسپیشلائز ہے، اس کا نظام۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آبپاشی کا نظام کہتے ہیں کہ اسرائیل کا سب سے بہتر ہے، تو لے لیں، کیا حرج ہے؟ جو کہتے ہیں کہ میرا حکمت مومن کی میراث ہے، گمشدہ میراث ہے، کہیں سے بھی ملے، کافر سے بھی ملے تو لے لو، یہ تو نظام ہے ایک۔ تو اگر آبپاشی کا نظام ان کا سب سے بہترین ہے تو آپ لے سکتے ہیں، کچھ چھپایا ہوا تو نہیں ہے انہوں نے، تو وہ لے لیں۔ میں اور ممالک ہیں بہت سارے، تو یہ سسٹم، یہ جو ٹیکس کا سسٹم، یہ تو کوئی چھپا ہوا بھی نہیں ہے، ہر ملک کا ہے، ہر جگہ پہ ہے، ہندوستان میں ہے، امریکہ، برطانیہ، مطلب یہ یہودیوں کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ اسی سے ہم لے لیں، زکوٰۃ کا سسٹم بنا لیں، ہمارا سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فرض ہے، دیتے بھی ہیں کچھ لوگ، کس طرح دیتے ہیں، اپنے طور پر دے دیتے ہیں، ہاں جی، کسی جس کو دل چاہا دے دی، آدھی مدرسوں کو دے دی، کچھ ان مولویوں کو خوش کر دیا، کچھ اپنے نوکروں چاکروں کو خوش کر دیا، ٹھیک ہے، محلے میں جو غریب پہلے حقدار ہیں ان کو کر دیا۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، جب نظام بن جائے تو پھر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، تو پھر وہ نظام ہوتا ہے جو ایک جگہ سب چیز کٹھی ہو جاتی ہے، ایک صحیح ایمانداری کے ساتھ، شفاف طریقے کے ساتھ ہر ایک سے لے لی جاتی ہے، اور ایک جگہ بیت المال میں جمع ہو جاتی ہے، اور وہاں سے وہ آگے پھر
پہنچائی جاتی ہے ضرورت مندوں کو، یہ ہے اسٹیٹ کا کام۔ تو میں صرف سر دست سسٹم کی بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ دیکھیں ہمارا اسلام کا معاشی نظام کا جو عنصر ہے بنیادی زکوٰۃ، اس کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں سرے سے۔ ہاں، ہمارا اس پر دھیان ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، اس طرف آتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کوئی نظام بنا لیں۔ آج آ کے یہ ضیاء الحق نے یہ شروع کیا تھا، یہ زکوٰۃ کا اور بینکوں سے کٹوتی کرنا، یہ بھی زیادتی ہے۔ یہ اور اس سے بھی ہم بچ نکلتے ہیں، بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں۔ ایک پرفارما ہے، وہ ڈکلیئر کر دیں، اس میں میرا خیال یہ کہ میں شیعہ ہوں، میں نہیں یا میں نہیں دینا چاہتا، اس طرح میں اپنے طور پر دینا چاہتا ہوں، وہ بھی کٹوتی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ کٹوتی کرنا زیادتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کرنسی پر زکوٰۃ، یہ میرا خیال ہے ڈبیٹیبل چیز ہے۔ آپ بالکل جو مفکر ہیں، جو اسلامی اسکالر ہیں، ان کو اس پر بات کرنا چاہیے کہ کرنسی پر زکوٰۃ کیسے بن جاتی ہے۔ کرنسی پر تو زکوٰۃ بن ہی نہیں سکتی، ہے ہی نہیں۔ تو پھر بینکوں والے کس چیز پر کاٹتے ہیں اور کیوں کاٹتے ہیں؟ کیونکہ بینکنگ نظام ہی سارا سرمایہ داری کا نظام ہے، وہاں سے ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ بینک کا نظام نہ ہو، اپنا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پھر یہ مطلب کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس بار علماء کرام کو یہ بات کرنا چاہیے کہ کرنسی، کیونکہ قرآن میں بالکل ہے ہی نہیں جمع کرنے کی کوئی بات، کو جواز بنتا ہی نہیں۔ عذاب کے وعدے ہیں، وعید ہیں، بہت سخت وعید ہے مال اکٹھا کرنے کی، اکٹھا تو کرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اکٹھا کر لیا، وہ ایک روایت نکال لی ہم نے جو صحابہ پر آیات گراں گزری، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اور ان کے جو سربراہ تھے وہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو پھر آپ نے کہہ دیا کہ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، بس زکوٰۃ دیتے ہیں تو کر لیں۔ کہاں کی بات کہاں نکال کے کیا چیز، بالکل پلٹ کے ہم نے اسلام کو نظام سرمایہ داری ہی بنا دیا۔ وہ بھی کرنسی پر ہی ٹیکس لیتے ہیں، یہ جو بھی ان کا تو اپنا ایک سسٹم ہے اور بڑا شفاف سسٹم ہے۔ اور ہمارے یہ للے تللے نہ جانے ہم نے اس میں پابند کاری اسلام کی بھی کر لی اور یہودیوں کے نظام کی بھی کر لی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری فلاح ہو جائے، اور اس کے اسلام جو نتائج ہیں اسلام کے، وہ نتائج اسلامی معاشی نظام کے وہ برآمد ہو جائے۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اللہ کا نظام ہی ایسا نہیں ہے، پورے کے پورے آپ کو اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ یا تھوڑی سی بات کر دوں کہ اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے، جب معاش زیادہ کیا ہے، ہمیں تو رزق کا فکر ہے، روٹی کی فکر ہوتی ہے، تو یہ اس پر بات آئیں تو پھر ہم کو عمل بھرے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، علماء کرام ہیں، کتابیں ہیں وظائف کی بہت ساری، وہ پڑھیں آپ، نیٹ بھرا وہ پڑھا ہے، میں دیکھتا ہوں پڑھ کے اتنا مجھے افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ ہم کس طرف لگ پڑے ہیں، کس طرف چل پڑے ہیں۔ تو وہ ہمارا معاشی نظام ایک تو یہ زکوٰۃ کا ہو گیا، یہ دنیا والوں کو چپ کرا دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے بنیادی ہے، نظام آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز وہ ہے صورت واقعہ پڑے عشاء کے بعد واقعہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ کرتے کرتے ہم کہاں تک پہنچ گئے۔ تو میں بس بات یہی کرنا چاہتا تھا، ایک تو یہ ہو جائے، اگر اس پر ڈبیٹ ہو جائے، کرنسی پر زکوٰۃ نہیں بنتی، بالکل نہیں بنتی، تو پھر کیا کیا جائے، اس سوچا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہم ایسا تو نہیں مفلوج یہ ہو کر بیٹھ جائیں کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا آگے، دماغ سوچیں کہ آخر ہم نے کیا کرنا ہے، یہودیوں کا نظام کو چلا لینا ہے، تو پھر کیسی ہماری مسلمانی ہے، پھر کیسے ہم مسلمان ہیں؟ جب رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ رزق حلال رزق نہیں کہلائے گا۔ ہمارا یہ بھی ظلم ہے، ہم بڑے ایماندار ہیں اور ہم کہتے ہیں جی میں تو حلال کی روزی کما رہا ہوں، بڑی محنت مشقت پسینے خون پسینے کی کمائی کر کے کماتا ہوں، میں بچوں کو حلال کھلاتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ بھی ایک مغالطے میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ جب اللہ کے رزق کی تقسیم اللہ کے نظام کے تحت نہیں ہوگی تو وہ رزق کی تقسیم اسلامی بھی نہیں کہلائے گی، خدائی بھی نہیں کہلائے گی اور قرآنی بھی نہیں کہلائے گی، وہ اسلام حلال نہیں ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا، حرام کا لقمہ ہمارے اندر جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے، ہم اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ تو بس میں یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو سسٹم ہے زکوٰۃ کا، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ قرآن بالکل زکوٰۃ اس کا کوئی انکار ہی نہیں کرتا، زکوٰۃ دو،
کتنی دو، کیا کرو، آگے کس طرح ہو، سال کے بعد، یہ سب چیزیں جو بنائی اور پھر مصرف اس کے جو ہم نے آیت قرآن پاک کی ایک لی ہوئی ہے کہ یہ مصرف ہیں جی زکوٰۃ کے، وہ تو زکوٰۃ کے مصرف نہیں ہیں، وہ تو خیرات کے ہیں۔ خیرات آپ کسی کو بھی دے دیں، کتنی مرضی دے دیں، جو جتنی مرضی دے دیں، تو وہ تو زکوٰۃ کے نہیں بنتے، بالکل نہیں بنتے، زبردستی کی ہوئی ہے۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے، دیکھنے کا مقام ہے، ڈبیٹیبل چیز ہے کہ اس کو سوچیں، کریں، کچھ اس پر آئیں، لیکن کون آئے؟ اگر ہمارے علماء کرام ہی اس پر مطمئن ہیں، متفق ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، میٹھی زکوٰۃ پاری جس طرح چل رہی، کیونکہ ان کو پیسے مل رہے ہیں، مدرسے ہیں بر صغیر جو دیکھیں یا دنیا میں دیکھیں کہاں مدرسے ہیں اتنے، سعودی عرب میں ہیں اس طرح کی، کسی اور ممالک میں ہیں اس طرح کے، جس طرح کا یہ ہمارا نظام مدرسوں کا چل رہا ہے، خاص بر صغیر میں بھی چل رہا ہے، یہاں ادھر ہمارے پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے۔ تو ان کو جو ان کی زیادہ جو آمدن ہے، وہ جو پیسہ ملتا ہے ان کو، تو وہ اسی زکوٰۃ سے ہی ملتا ہے، تو پھر اسی سے ہی مولوی صاحب کا گھر جو ادھر وہ ہیں وہ اس کا چلتا ہے، اس کے تمام جو اخراجات ہوتے ہیں گھر کے وہ مدرسہ ڈالتا ہے، وہ اس کا جو آپ ان کی تفصیل دیکھیں اگر، تو یہ نہیں کہ اس کی کوئی تنخواہ ہے مولوی صاحب کی، نہیں، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، اگر بیمار ہوتا ہے دوائی کے پیسے بھی، اگر اس نے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کار پہ جانا ہے، کسی چیز پہ جانا ہے، تو وہ ان مولوی صاحب کا وہ اس نے برداشت کرنا ہے، مدرسے نے برداشت کرنا ہے۔ تو چلے وہ ایک جو الگ بات ہے، تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو دے دیتے ہیں، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ان کا تحفظ کرتے ہیں، سرمایہ داروں کا مال وہ اپنے طور پر اس طرح مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ بس آپ نے زکوٰۃ دے دی 2.5%، اب آپ کی پاک ہے، آپ جو چاہیں کریں، آپ ان کا جو چاہیں استعمال میں کریں۔ تو کافی لمبا مسئلہ ہے یہ جو استعمال کرنا ہے کہ زکوٰۃ دے کر ہم مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی نفی ہے قرآن پاک کی، قرآن پر مرضی سے استعمال کرنے کی اجازت۔ پھر ہم کہہ دیتے ہیں جی حلال پر تو خرچ کر سکتا ہے بندہ، اور پھر اس کے بہت سارے ہم نے جواز بنائے ہوئے ہیں کہ یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، میری مرضی ہے، تو مرضی نہیں چلے گی، اپنی مرضی نہیں چلے گی، مرضی پر کچھ قدغن ہے قرآن کی۔ تو میں حوالہ پہلے بھی دے چکا ہوں سورہ ہود کی، آپ غالباً 87 نمبر آیا تھا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہی کہا تھا، اے شعیب اگر ہم خون پسینے سے کمائی کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتے، وہاں کوئی زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے کہ ہاں جی زکوٰۃ دے خرچ کریں، نہیں، ویسے ہی بات ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی مرضی، ہم بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، تیری صلاحت یہ کہتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس کی قوم نے کہا، یہ شعیب علیہ السلام کی ہے کہ قوم نے کہا کہ اے شعیب اگر تیری صلاحت صلاحت ہے، یہ کہتی ہے کہ ہم بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، دیکھیں ان کا صلاحت کا تصور کتنا بڑا تھا، بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور جو کچھ ہم کماتے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتے، تاکہ قرآن کا وہ تنزن بولے، اچھا پھر تو بڑا سیانا بندہ ہے، ہاں یہ تو بڑی سیانی بات کر رہا ہے، کمائیں ہم اپنی محنت سے، خون پسینے سے، اور مرضی سے خرچ بھی نہ کر سکیں۔ ہم نے کہا کہ نہیں کریں گے، کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا، زکوٰۃ دیں کر لیں، ہے اس آیت میں کوئی ایسی بات؟ کھول کے دیکھ لیں، سورہ ہود 87 نمبر غالباً آیت، آپ کھول کے دیکھ لیں، ہے کوئی اجازت کہ آپ زکوٰۃ دے کر مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، یہ بات ہے۔ تو میں بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی، سسٹم کی بات ہے اور کرنسی پر زکوٰۃ کی بات ہے، تو اس پر ڈبیٹ ہونی چاہیے، مہربانی آپ نے سنی بات۔